کہ اس دفعہ جو ہے نا قرآن مجید فرقان حمید دا ترجمہ اور مختصر جو ہے نا تفسیر وہ اسی سننا چاہتے ہیں، تو اسے سلسلہ دے نال اسی بغیر کسی وجوہات تو جو ہے نا اج تو ہی انشاءاللہ العزیز قرآن مجید دا ترجمہ اور تفسیر جو ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ہو سکتا ہے 5-7 منٹ دا وہ تسی احباب انشاءاللہ سماعت فرماؤ گے۔ تو قرآن مجید دو طرح دے ترتیب دے نال اس دا نزول ہویا ہے، ایک ترتیب نزولی ہے اور دوسرا جو ہے نا ترتیب توقیفی، یعنی دونوں طرح جو ہے قرآن پاک اس اعتبار دے نال نازل ہویا ہے۔ جو اس دا پہلا ہے نا ترتیب نزولی، اس اعتبار دے نال اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک دی جو سب تو پہلی صورت ہے وہ سورۃ العلق اقرا، اور اس دے اندر جو پہلیاں آیات کریمہ نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیات کریمہ جو ہے یہ ترتیب نزولی دے اعتبار دے نال ہے۔ اور ویسے جو ترتیب قرآن مجید دی ہے سورۃ الفاتحہ، اس تو قرآن مجید جو ہے وہ شروع ہوا ہے، تو اسی سورۃ الفاتحہ تو جو ہے ادھر سے قرآن دا آغاز شروع کرنے ہیں۔ ہر قرآن دی سورت تو پہلے بسم اللہ شریف جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اس واسطے کہ ایک تو دوسری صورت نو ممتاز کرنا، کہ والی جو صورت ہے نا اس تو بعد جو اگلی پھر صورت شروع ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے، اس ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر صورت تو پہلے بسم اللہ شریف ہے، سوائے سورۃ التوبہ تو۔ سورۃ التوبہ کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید دی ہر صورت تو پہلے بسم اللہ شریف تو قرآن پاک جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اور سامعین محترم، سورۃ الفاتحہ دے بہت زیادہ نام نے، اس نو سورۃ الشفا بھی بولیا جاتا ہے، یعنی یہ اکیلی سورت جو ہے نا یہی کافی ہے جس جگہ دے اوپر کوئی درد وغیرہ ہوئے، علماء محدثین مفکرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی درد ہے تکلیف ہے تو اس سورت پڑھ کے اگر پھونک مار دیتی جائے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس سورۃ الشافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، بہت زیادہ اس جو ہے نام نے، سبع مثانی، یعنی 2 بار نازل ہونے والی سورت، ایک بار نازل ہوئی ہے پھر دوبارہ جو ہے یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر کچھ صورتاں وہ مکی نے اور کچھ صورتاں جو ہے وہ مدنی نے۔ اچھا، کئی دوستاں دا خیال ہوتا ہے کہ جڑیاں مکے وچ نازل ہوئی وہ مکی صورتاں، جڑیاں مدینے وچ نازل ہوئی وہ مدنی، تو پھر جو دوران مقام بدر تے نازل ہوئی وہ صورتاں بدری ہوندیاں۔ پھر اس طرح کئی مقامات دے اوپر صورتاں وہ نازل ہوئیاں، تو وقت تھوڑا ہوتا ہے اس واسطے تشریح نہیں آپ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ جڑیاں ہجرت تو پہلے صورتاں نازل ہوئیاں وہ صورتاں مکی نے، اور جو ہجرت تو بعد نازل ہوئیاں وہ ساریاں صورتاں مدنی نے۔ اس اعتبار دے نال جو ہے نا اس نو اے نام ممتاز کیتا جاندہ ہے، مکی اور مدنی۔ بہرحال اگر یہ بھی سوچ ہے کہ جو مکے وچ نازل ہوئیاں وہ مکی، جو مدینے وچ نازل ہوئیاں وہ مدنی، تو اس دے اندر اسی تو نہیں کہاں گے بھی غلط سوچ ہے یا غلط کہنے۔ بہرحال اے جو ہے نا نظریہ اے پیش کیتا جاندہ ہے کہ جو ہجرت تو پہلے نازل ہوئیاں وہ مکی صورتاں، بعد دے اندر جو نازل ہوئیاں وہ صورتاں مدنی صورتاں جو ہے انہوں نے بولیا جاندہ ہے۔ اور قرآن مجید سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ادھی میرے واسطے، ادھی میرے بندیاں دے واسطے ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کئیاں نے شروع کیتا، شروع اللہ دے نام تو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا اگر شروع تو ہو جائے نا تو کم خراب ہو جائے گا، شروع اللہ دے نام تو کرنا چاہیے تاکہ جو ہے نا برکت دوبالا ہو جاوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی محبت فرمائی ہے، میرے نبی دی حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ نے بسم اللہ نو سنت فرما دیتا ہے، فرمایا اپنے گھر دا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ لینا۔ حضور نے فرمایا کوئی گھر دا کام کرو بسم اللہ پڑھ لینا، کوئی بھی اچھا کام جائز اور مستحسن کام کرو بسم اللہ شریف نو پڑھ لینا۔ فرمایا جتے بسم اللہ پڑھی جائے گی نا اتنے شیطان دور ہو جائے گا، اللہ کام دے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ یعنی گھر دے دروازہ کھولن تو رہ کے اپنے ہر معاملات تک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات دے اوپر زور دے رہے ہیں، امت نو فرما رہے ہیں اور سنت سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہر عمل تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، اور اسی قرآن تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس واسطے پڑھنے کہ شیطان دور ہو جائے، قرآن دی اللہ برکتاں اور رحمتاں سانو نازل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام تو شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
تمام تعریفاں اللہ واسطے جو تمام جہان دا رب ہے، الرحمن الرحیم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی یوم الدین روز جزا دے دن دا مالک ہے۔ یعنی ساری تعریفاں اللہ واسطے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اور مالک کائنات خاص طور تے اس دن دا مالک۔ اسی دنیا تے کہنے آ 2 کلیاں دا میں مالک ہاں، 4 کلیاں دا مالک ہے، اس گھر دا میں مالک ہاں، اس دکان دا میں مالک ہاں، جناب اس گڈی دا میں مالک ہاں، اس فلان جگہ دا میں مالک ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، یہ اس دن دی بات ہو رہی ہے کہ جس دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک مرلہ میرا بھی ہے، فلان تے ختم ہو جائے نا سلسلہ، معاملات ختم ہو جانے نے، قلعے بنگلے کوٹھیاں جائیداداں گڈیاں ہر چیز ختم ہو جانا ہے۔ یہ انی دیر تک ہے جنی دیر تک انسان دے اندر ہوا ہے، جنی دیر انسان زندہ ہے، انی دیر ملکیت بھی ہے، معاملات بھی ہے، سارا کچھ۔ حقیقی مالک اللہ دی ذات ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، حقیقی مالک میں ہی ہاں۔ فرمایا او روز جزا دینا، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ دی ملک دے اندر ہونی ہے۔ اے اس دن دی بات ہو رہی ہے کہ جس دن کوئی بھی دوسرا بندہ اے نہیں کہہ سکتا کہ اتنے 1 فٹ دا میں بھی مالک ہاں، 1 ذرے دا میں بھی مالک ہاں۔ اس دن ہر بندہ یہ کہے گا مولا آج تیری رحمت ہے، تیری برکت ہے، آج ہر جگہ دا تو ہی مالک ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی خاص کر کے تیری عبادت کرنے ہیں، اور مولا خاص کر تیرے تو ہی مدد طلب کرنے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، مولا راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں دے اوتے تو اپنا انعام فرمایا۔ پیچھے جو سی نا ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، ایتھے اللہ دی تعریف ہے، اگے جو ہے نا انسان اپنے واسطے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا مینوں سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ پھر راستہ تجویز کر رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، مولا انہاں لوگاں دا راستہ جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مولا نبیاں دا راستہ، صالحین دا راستہ، صدیقین دا راستہ، یا اللہ شہداء دا راستہ، انہاں راستے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم، مولا انہاں راستے تے نہ چلے جنہاں تو ناراض ہوئے ہیں، جنہاں تے تیرا غضب ہوا ہے، ولضالین، اور نہ گمراہاں دا۔ محدثین اور مفسرین جو ہے نا فرماندے نے کہ انہاں 2 راستے تو مراد یہود و نصارہ والا راستہ ہے، گمراہاں والا راستہ، اور اے جو ہے نا غیر المغضوب علیہم ولضالین، بہکے ہوئے اور گمراہ جو لوگ نے، فرمایا انہاں تو یہود و نصارہ، مولا انہاں دا راستہ نہ ہوئے، یا اللہ سانو ابو بکر صدیق والے راستے تے چلئی، مولا فاروق اعظم والے راستے تے چلئی، یا اللہ عثمان غنی والے راستے تے چلئی، مولا مشکل کشا علی المرتضی والے راستے دے اوپر چلن دی توفیق عطا فرما۔ اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر اے دعا منگنے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ دے اندر اس واسطے 2 باتاں نے، پہلا جو حصہ ہے اس دے اندر اللہ تعالی دی شان ہے، اور اگے جو ہے بندہ خالق کائنات دی بارگاہ دے وچوں منگ رہا ہے مولا مینوں عطا فرما۔ اور سانو دعا منگن دا جو صحیح طریقہ ہے وہ اللہ تعالی نے سورۃ الفاتحہ دے اندر ہی عطا فرما دیتا ہے کہ اے انسان اگر تو میرے کول منگنا ہے تو ہدایت منگنا، اے منگنا کہ مولا مینوں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت والا راستہ دکھا۔ فرمایا اے کچھ منگنا میں اللہ اپنی شان دے مطابق تینوں پھر عطا فرماواں گا۔ دعا ہے اللہ کے عالم دی بارگاہ دے اندر جو بیان ہویا اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام